اب ہم پریشر کوکر کو بند کر دیں گے. منٹ ہو چکے ہیں. ہم ویٹ اتار کے اس کی فلیم بند کر کے ایک بار اس کو چیک کریں گے کہ یہ ہمارے کہاں تک فروٹ کیک پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت شاندار پک چکے ہیں اور میرے ہاتھ میں کافی اچھے طریقے سے جل چکا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ میرے فروٹ کیک بغیر بیکنگ پاؤڈر کے بنے ہیں اور پورے 20 منٹ میں یہ پکے ریڈی ہو چکے ہیں. یہ ریپر ریموو کر لیں گے. انتہائی شاندار. یہ میرا فرسٹ تجربہ ہے پریشر کوکر میں بیکنگ کا. ماشاءاللہ بہت زبردست رہا, بہت شاندار ہے. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ اوون سے بھی زبردست اس کی پکائی ہوئی ہے. سب سے پہلے ایک ہم باؤل لے لیں گے. اب ہم اس میں 6 انڈے توڑیں گے. میرے پاس بڑے سائز کے انڈے ہیں, اگر آپ کے پاس چھوٹے انڈے ہوں تو آپ ایک زیادہ لے سکتے ہیں. اب ہم اس میں 250 گرام چینی ایڈ کریں گے. یہ تقریباً 1.5 کپ کے برابر ہوگی. پسی ہوئی چینی ہم لیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کپ اور تقریباً آدھے کپ سے تھوڑی سی کم ہے. یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. پہلے ہم اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ نہ اڑے. یہ ہماری چینی مکس ہو چکی ہے. اب ہم بیٹر کو آن کر لیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ 3 گنا ہو چکا ہے پھینٹتے ہوئے. ابھی ہم اس کو اور پھینٹیں گے اور یہ بالکل وائٹ ہو جائے گا. اتنی دیر تک ہم اس کو پھینٹیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہوتا جا رہا ہے اور باؤل بھی ہمارا فل ہوتا جا رہا ہے. تقریباً یہ 4 گنا ہو چکا ہے جتنا ہم نے چینی اور انڈے ایڈ کیے تھے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں فل یہ وائٹ ہو چکا ہے. اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باؤل بھی ہمارا کتنا زیادہ یہ فل ہو چکا ہے. اس کو ہم نے اب بیٹر کو بند کر دیا ہے. اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے. یہ اب ہم اس میں تھوڑا سا یلو کلر, یہ دیکھ لیں کتنا ہم نے ایڈ کیا ہے. الائچی پاؤڈر تھوڑا سا ہم یہ اس میں ایڈ کریں گے. یلو کلر آپ سکپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس دیسی گھی کا سینس ہے, یہ ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے 5-6 ڈراپ. ایک آدھا لیمن ایڈ کریں گے. آپ اس میں لیمن سینس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہم فریش لیمن اس میں آدھا ایڈ کریں گے. اب سب چیزوں کو ہم ایک بار ہلکے ہاتھ سے, بالکل ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے. اتنا ہم اس کو مکس کر لیں گے کہ یہ ہمارا کلر جو ہے وہ مکس ہو جائے. اب ہم اس میں میدا شامل کریں گے. میدا آپ کوشش کریں کہ آپ کا چھنا ہوا ہونا چاہیے. 2 کپ ہم اس میں 250 گرام میدا شامل کریں گے. یہ ہم نے اس میں 2 کپ میدا ایڈ کر لیا. اب ہم اس کو پھر سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. اسپیچولا کی مدد سے آپ گلوز چڑھا کر ہاتھوں سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں. 250 ml آئل ایڈ کریں گے. یہ ہمارا 1 کپ کے برابر ہے. 1 کپ ہمارا تھوڑے سے بڑے سائز کا ہے, اچھے طریقے سے وہ بھر کے 1 کپ ہے. یہ ہم اس میں سارا ایڈ کر دیں گے. اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے. بہت خوبصورت دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے. ہم نے دیسی گھی کا سینس اس میں یوز کیا ہے. اس کی یہ ہم اتنا اس کو مکس کریں گے کہ جو میدے کی دانے ہیں وہ اس میں بالکل ختم ہو جائیں. یہ ہم نے پریشر کوکر, اس کو ہم پری ہیٹ کریں گے. ہم نے نیچے اس کے فلیم کو اچھے طریقے سے آن کر لیا. یہ تقریباً 5 منٹ پہ ہم پہلے اس کو آن کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے پریشر کوکر کے اوپر ڈھکن رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ہمارا پری ہیٹ ہو جائے. 4 بڑے سائز کے فروٹ کیک کے سانچے ہیں اور یہ ہم نے کاغذ کاٹے ہوئے ہیں, یہ وہ ہم ان میں لگائیں گے. یہ اس طریقے سے ہم نے ان کو کٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ خوبصورت طریقے سے یہ سارے سانچوں میں اسی طریقے سے ہم لگا لیں گے. اب یہ ہم 4 سانچے بھریں گے ایک برابر کرتے ہوئے. ان کو ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا زیادہ بھر لیں گے. ہمارے 4 سانچے یہ دیکھیں ہاف سے تھوڑے سے زیادہ فل ہو چکے ہیں. جو تھوڑا بہت بچ چکا ہے یہ بھی ہم ان میں ایڈ کر دیں گے. ان کے اوپر ہلکی سی اس طریقے سے یہ وپڈ کریم لگا دیں گے. آپ فریش کریم بھی لگا سکتے ہیں. اس سے یہ اوپر سے بہت خوبصورت سے پھٹ جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت جیسے یہ کھلتا ہے اوپر سے اس سے یہ اوپر سے کھل جائے گا.
اس کے اوپر اب ہم تھوڑی تھوڑی پینٹ ایڈ کریں گے. آپ اس میں بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے. اس طریقے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے. اب ہم یہ چاروں فروٹ کیک اس میں ایڈ کریں گے. یہ اس طریقے سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. یہ ایک ساتھ ہم جوڑ کے ان کو نہیں رکھیں گے ورنہ یہ ہماری سائڈوں سے کچے رہ جائیں گے. تھوڑا تھوڑا ان میں فاصلہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چاروں فروٹ کیک ایڈ ہو چکے ہیں. اب ہم پریشر کوکر کو بند کر دیں گے. یہ اس طریقہ سے اس کو وہ ہلکا سا ہم بند کر دیں گے کہ اس میں سے گیس جو ہے نہ نکلے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہیٹ ہم نے نارمل کی ہوئی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو بند کر کے اس کے اوپر ویٹ رکھ دیا ہے. 10 منٹ تیز آنچ پہ پکانے کے بعد ہم نے آنچ اس کی بالکل اب سلو کر دی ہے تاکہ یہ تسلی سے ایسا ایسا پکتا جائے. 10 منٹ ہو چکے ہیں. ہم ویٹ اتار کے اس کی فلیم بند کر کے ایک بار اس کو چیک کریں گے کہ یہ ہمارے کہاں تک فروٹ کیک پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت شاندار پک چکے ہیں اور میرے ہاتھ میں کافی اچھے طریقے سے جل چکا ہے. یہ اب ہم ان کو اس طریقے سے چیک کریں گے ان میں کچا پن تو نہیں ہے. یہ دیکھ لیں یہ ہماری جو ٹوتھ پک یا کوئی بھی یہ سٹک وغیرہ سے آپ اس کو چیک کریں گے ان میں بالکل بھی کچا پن نہیں. یقین کریں مجھے بھی اتنی امید نہیں تھی کہ یہ اتنے خوبصورت اور اتنے زبردست بنیں گے. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ میرے فروٹ کیک بغیر بیکنگ پاؤڈر کے بنے ہیں اور پورے 20 منٹ میں یہ پکے ریڈی ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پریشر کوکر کی ربڑ بھی نہیں اتاری. کوشش کریں آپ اس میں اگر آپ کے پاس کوئی خراب ربڑ ہو وہ لگا لیں آپ, اس لیے کہ اس میں ربڑ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پر میں نے نہیں اتاری اور میری ربڑ بھی ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے کتنے شاندار اور کتنے زبردست یہ بغیر بیکنگ پاؤڈر کے فروٹ کیک بنے ہیں. ان کو اب ہم باہر نکالیں گے. ماشاءاللہ خوبصورت سے ہمارے فل اچھے طریقے سے بالکل اندر سے بھی یہ بیک ہو چکے ہیں. پریشر کوکر کھولتے وقت ہمیشہ احتیاط کریں. اسی طریقے سے میرا ہاتھ جل گیا تھا. آپ اس میں احتیاط کریں جب اس کو آپ نے کھولنا ہے. اس کے اندر ہیٹ کافی زیادہ جمع ہوئی ہوگی تو آپ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اوپن کریں. یہ میں آپ کو ایک کے اوپر سے ریپر اتار کے دکھاؤں گا کہ یہ نیچے سے کس طرح کے بنے ہیں. یہ اس طریقے سے ہم اس کا یہ ریپر ریموو کر لیں گے. انتہائی شاندار یہ میرا فرسٹ تجربہ ہے پریشر کوکر میں بیکنگ کا. ماشاءاللہ بہت زبردست رہا, بہت شاندار ہے. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ اوون سے بھی زبردست اس کی پکائی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے سے بالکل زبردست یہ بن چکے ہیں. ان کو ہم نکال کے تھوڑی دیر کے لیے کسی شاپر وغیرہ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ ایک بار اوپر سے اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں. اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے. ہمیں اس کو آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے شاپر میں رکھے ہوئے. ماشاءاللہ یہ اوپر سے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں سافٹ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں. اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے. یہ اس طریقہ سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے. یہ اب اس کی سافٹنس چیک کریں. ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست اس کا جال اندر چیک کریں. یہ کتنا زبردست اور کتنا شاندار بنا ہے. اس کی سارے کی اس طریقے سے کٹنگ کر لوں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح زبردست سی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو اصل جو سیکرٹ ہے بیکری کے وہ آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بالکل اندر سے پک چکا ہے, کوئی اس میں کچا پن نہیں ہے اور یہ اس کی بہت شاندار لک ہے اور بہت اس میں سے زبردست دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.